اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش عصمت قسط نمبر 7 امام محمد باقر علیہ السلام۔ ولادت ماہ رجب کی پہلی تاریخ 57 ہجری۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو جعفر اور القاب باقر، شاکر اور ہادی ہیں۔ مشہور لقب باقر العلوم ہے۔ باقر یعنی واشگاف کرنے والا اور شگافتہ کرنے والا۔ آپ نے علوم و فنون کے اسرار اور رموز کو اس قدر پھیلایا اور ان کی اس طرح تشریح کی ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ والد کا نام امام علی ابن الحسین علیہ السلام اور والدہ کا نام فاطمہ بنت الحسین ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ابن الخیارتین کہتے ہیں، کیونکہ آپ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی اور علوی ہیں۔ آپ زندگی کے 3.5 سال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور 38 سال امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ کی مدت امامت رسمی طور پر 19 سال رہی۔ آپ کے امتیازات میں ایک یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جابر بن عبداللہ انصاری کو اپنے جانشینوں کے نام بتائے تو آپ کا نام لے کر فرمایا کہ میرے 5ویں وارث سے تمہاری ملاقات ہوگی تو میرا سلام کہہ دینا، جس کے بعد جابر باوجود ضعیفی کے آپ کو ہر طرف تلاش کرتے رہے، اور ایک دن امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ جاتے ہوئے راستے میں ملاقات ہو گئی تو آپ نے حکم کے مطابق امام کی پیشانی کا بوسہ دیا اور گلے لگا کر رسول اکرم کا سلام سنایا۔ اس سلام کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس رسول کو ساری دنیا اسلام سلام کر رہی ہے اور جس کی بارگاہ تک کروڑوں مسلمان اپنا سلام پہنچانے کے لیے بے چین ہیں، اس نے آپ کے نام سلام کہلوایا ہے۔ اسی کم سنی میں آپ نے 28 رجب 60 ہجری سے لے کر 8 ربیع الاول 62 ہجری تک کربلا، کوفہ اور شام کے مصائب برداشت کیے اور کسی بھی لمحہ دامن صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یوں آپ کو واقعہ کربلا کا چشم دید گواہ کہا جاتا ہے۔ علمی کمال۔ امام محمد باقر علیہ السلام عبادت، علم اور زہد وغیرہ میں اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کی مکمل تصویر ہیں، اور ارجح المطالب میں ہے کہ کسی کے سامنے علماء اتنے چھوٹے نہیں دکھائی دیے جتنے آپ کے سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ اور ابن حجر مکی کہتا ہے آپ کے علمی فیوز و برکات و کمالات سے بے بصیرت اور دیوانے کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ روایت میں ہے کہ طاؤس یمانی نے آپ سے دریافت کیا کہ مولا، وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا حلال اور زیادہ حرام ہے؟ تو فرمایا وہ نہر طالوت کا پانی ہے جس کا 1 چلو حلال اور زیادہ حرام تھا۔ پوچھا مولا، وہ کون سا روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ فرمایا وہ حضرت مریم کا خاموشی کا روزہ تھا۔ پھر پوچھا مولا، وہ کون سی چیز ہے جو کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے؟ فرمایا وہ انسان کی عمر ہے۔ پوچھا مولا، وہ کون سی شے ہے جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے؟ فرمایا وہ سمندر کا پانی ہے۔ پوچھا مولا، وہ کون سی چیز ہے جو صرف 1 مرتبہ فضا میں بلند ہوئی؟ فرمایا وہ کوہ طور ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط کیا گیا تھا۔ سوال کیا مولا، وہ کون لوگ ہیں جن کی سچی گواہی بھی جھوٹی قرار پائی؟ فرمایا وہ منافقین کی گواہی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھا مولا، عالم انسانیت کا 1/4 حصہ کب ہلاک ہو گیا؟ فرمایا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اسی طرح جلائل العیون میں علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ جب آپ شام سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں آپ کی ملاقات ایک راہب یعنی مسیحی پادری سے ہوئی تو وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مدہوش ہو گیا
اور پوچھا آپ کا تعلق کس امت سے ہے؟ فرمایا امت مرحومہ سے۔ کہا آپ عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ کہا کیا کوئی سوال کرنے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا بے شک۔ اس نے کہا شب و روز میں وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار دنیا میں سے نہیں ہے؟ فرمایا وہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقفہ ہے۔ یہ جنت کا وقت ہے جس وقت بیمار کو سکون، جاگے ہوئے کو نیند اور اہل آخرت میں ذوق بندگی بیدار ہو جاتا ہے۔ اور پوچھا جنت کی نعمتیں استعمال سے کم نہیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی مثال اس دنیا میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جاتے ہیں اور روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اصحاب اور شاگرد۔ آپ نے کئی اصحاب کی تربیت کی جن کے نام تاریخ میں راویان حدیث اور عالمان دین کے نام سے مشہور ہیں، جیسے جابر بن عبداللہ انصاری، ابو بصیر لیث بن البختری المرادی، ابو بصیر عبداللہ بن محمد الاسدی، زرارہ بن اعین، جابر بن یزید الجحفی وغیرہ۔ اقوال حکیمانہ۔ آپ فرماتے ہیں بہترین امتزاج یہ ہے کہ علم کو حلم کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تین چیزیں دنیا اور آخرت کے مکارم میں ہیں: ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، قطع تعلقات کرنے والوں سے صلہ رحم کرنا، اور جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں جو خود اپنے نفس کو نصیحت نہ کر سکے اسے دوسروں کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں نئے امیروں سے حاجت طلب کرنا سانپ کے منہ سے درہم نکالنا ہے کہ ضرورت بھی ہے اور خطرہ بھی۔ فرماتے ہیں نیکیوں کے 4 خزانے ہیں: حاجت کا پوشیدہ رکھنا، صدقہ چھپا کر دینا، درد کا اظہار نہ کرنا اور مصیبت کا بیان نہ کرنا۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک ہی رشتے کے 2 گوہر ہیں، ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ازواج اور اولاد۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بیان کے مطابق آپ کی 7 اولادیں تھیں: امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور عبداللہ جن کی ماں جناب فاطمہ ام فروہ بنت قاسم تھیں، ابراہیم اور عبداللہ جن کی ماں ام حکیم بنت اسد تھیں، علی اور زینب جن کی ماں ام ولد تھیں، اور ام سلمہ آپ کی ماں بھی ام ولد تھی۔ شہادت۔ 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دغا سے شہید کرا دیا۔ انتقال سے پہلے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے نام آپ کی کئی وصیتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ فرمایا بیٹا میں نے میرے مال میں سے 800 درہم میری عزاداری کے لیے مخصوص کر دیے ہیں، اور 10 سال تک حج کے موقع پر مینا کے میدان میں میرا غم منایا جائے۔ اس طرح حاجیوں کو اہل بیت کا مقام اور ان کی مظلومی اور حکام وقت کے مظالم کا پتہ چل جائے۔ یہ دین کی ترویج کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس واقعے سے عزاداری کے اہتمام اور اس کے نام پر خرچ کرنے کی تاکید و تائید کا پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔